بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور کیا کرنے آیا ہے۔ لیکن ناظرین، جب بھی انسان نے سچے دل سے اس سوال کو اٹھایا تو ضرور اسے جواب بھی ملا۔ سائنسدانوں نے، دانشوروں نے، مفکروں نے اور بڑے بڑے فہم و فراست والے لوگوں نے اس کا یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی خود کو بہتر کرنا۔ اور اب آئیں دوسری طرف، ہم قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور فرمایا کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے جاؤ کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ جو ساری دنیا کے دانشور، مفکر اور فہم و فراست والے لوگ اور سائنسدان، ان سب نے مل کر اس بات پر یہ اخذ کیا انہوں نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ یعنی خود کو بہتر کرنا۔ اور قرآن کریم نے فرما دیا کہ انسان کو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو بات یہ بنتی ہے ناظرین کہ جو انسان اچھے اعمال کرے گا دنیا میں آ کر، جو انسان اچھے اعمال کرے گا، اس کی سوچ، اس کا مقصد جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا۔ ایک تو وہ خود کو بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود کو بہتر وہی انسان کرے گا کہ جو اچھے اعمال کرے گا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پوشیدہ ہوگی۔ اور ایک بڑا اہم اور لطیف پہلو ناظرین اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اچھے اعمال کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے ناظرین تو اس سب سے پہلے اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے اس حوالے سے سوال اٹھایا بھی اور اس کا جواب بھی دیا کہ انسان کا دل ہی کیوں متاثر ہوتا ہے گناہ کرنے سے، وہاں ہی بے چینی کیوں ہوتی ہے، اس کی بینائی کیوں نہیں جاتی، اس کے باقی معاملات جو ہیں وہ کیوں ختم نہیں ہوتے، اس کا دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جواب بھی بڑا ہی خوبصورت دیا، سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا دل بے چین اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور انسان کا جو دل ہے وہ انسان کے جسم میں اس کا بادشاہ ہے۔ تو جب انسان اس بادشاہ سے تعلق توڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس بادشاہ کو بھی بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کو اس کی برائی یا گناہ بے چین کر دے اور اس کی اچھائی اس کو خوش کر دے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو مقصد حیات، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح ہم شخصیات موجود ہیں۔ مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب موجود ہیں، پروفیسر محمد اشفاق صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 0512331678 پر، آپ ہمیں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا، آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہیں، اور ان دو اہم مہمانوں سے بھی سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہوں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سفر ہدایت میں۔ جی آغاز گفتگو مفتی امتیاز الحق صاحب میں آپ سے چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اسی حوالے سے فرمائیے کہ جب مسلمان کسی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اور عمومی طور پر اس کا جو مقصد ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے کان میں اذان اور اقامت کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ کسی مسلمان گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اور مقاصد کیا ہیں، اور میں چاہوں گا بخصوص اس کا جو حقیقی مقصد ہے اس حوالے سے فرمائیے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اذان اس لیے اور اقامت اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ٹائم صرف میرے پاس اتنا ہے جتنا اذان اور جماعت کے درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ جاتے وقت اذان نہیں ہوتی، صرف نماز ہوتی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم علی رضا ارشد سہروردی صاحب
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس جزاک پروگرام اللہ۔ سفر ہدایت میں مجھے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت ہے، مسنون جی عمل ہے، ٹھیک۔ فرض اور واجب نہیں۔ اور یہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اس لیے دی جاتی ہے، اس کے مختلف مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچہ آفات و بلیات اور بلاؤں سے محفوظ رہے، ٹھیک۔ اس کی زندگی میں خیر و برکت ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ اذان کے بارے میں مختلف کتب میں یہ آتا ہے کہ اذان کئی مواقع پر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی شخص سخت پریشان ہے تو کتب فقہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کے سامنے اذان دی جائے۔ اچھا۔ اور اسی طرح کسی گھر میں جنات ہیں تو اذان دی جائے۔ اور ایسے ہی آپ مردے کو جب قبر میں اتار رہے ہیں اس وقت بھی اذان دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کے سامنے بھی اذان دینا مستحب عمل ہے۔ تو ٹھیک۔ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ سنت ہے، چونکہ آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان دونوں کی ولادت پر ان کے کانوں میں اذان دی تھی۔ ٹھیک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں تو آپ کا عمل شریعت بن جاتا ہے۔ اگرچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں فرمایا، لیکن حضور کے فعل سے یہ چیز ثابت ہے تو اس لیے سنت ہے۔ دوسری جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، بس اوقات بڑھاپے سے پہلے چلا جاتا ہے، بس اوقات بچپن ہی میں چلا جاتا ہے، تو جاتے ہوئے تو اذان نہیں کی جاتی، نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذان نماز پنجگانہ کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد جماعت تک کتنا وقت ہوتا ہے، کتنا قلیل وقت ہوتا ہے۔ جی۔ تو کہا کہ یہی مثال انسانی زندگی کی ہے کہ جتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یوں ہی سمجھا جائے کہ انسان کے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے کہ جتنا وقت اذان سے جماعت تک ہے، تو لہٰذا وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ بالکل مختصر وقت، بالکل مختصر وقت انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ کچھ منٹس ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ اگر عمومی عام دیکھا جائے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس کے اندر جماعت میں جو فرق ہوتا ہے وہ کچھ منٹس کا ہوتا ہے، چند منٹ کا، کہیں 15 منٹ کا ہوتا ہے، فجر میں آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال انسانی زندگی کی دے گی کہ انسان کے پاس کتنا تھوڑا سا وقت ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ وہ ایک اور شاعر انہوں نے کہا کہ جب تو آیا تو تو رو رہا تھا جی، اور دنیا والے ہنس رہے تھے۔ صحیح۔ والدین کو دیکھو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، دادا دادی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، نانا نانی وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جمی اعزہ و اقارب خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور کہا کہ تو دنیا سے جا اس انداز سے جا، تو دنیا سے جا اس انداز سے جا کہ تو خوش ہو رہا ہو، دنیا والے رو رہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر اشفاق صاحب، قرآن کریم میں انسان کا مقصد حیات عبادت اور اچھے اعمال کی جانچ بتایا جاتا ہے، تو جب ہم اپنا مقصد حیات جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر اپنا ٹائم لگا دیتے ہیں اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنا ٹائم صرف کر دیتے ہیں، تو جب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچول میں ہمارا مقصد کیا ہے، تو جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر اس مقصد میں کامیابی کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو روز نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ، بالخصوص علی رضا ارشد سروردی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور آئیڈیاز کلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ریئلائز کریں۔ جی، بڑا کامن سا کوسچن ہے۔ میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے فلاسفی آف لائف، اس کے اندر پرپز آف لائف کو بڑا ویل ڈیفائن کیا ہے میں نے، کیونکہ ایز این ایجوکیشنسٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کے ایک کان میں اذان دے دی، ٹھیک، دوسرے میں ہم نے اقامت پڑھ دی۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہیں پر نہیں پتا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے معذرت کے ساتھ ایسے پیرنٹس ہیں کہ دونوں کانوں میں اذان ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں نے ایک امیجنری ڈائلاگ جنریٹ کیا کہ جب بچے کو
کہ کان میں اذان دی جاتی ہے تو وہ بچہ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بابا آپ میرے کان میں اذان کیوں دے رہے ہیں. یہ ایک امیجنیٹو ڈائلاگ ہے کہ اس میں کہ آپ اذان کیوں دے رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, میں تو مسلمان پیدا ہوں, آپ کے گھر پیدا ہوں, کیا وجہ ہے. تو پھر ساتھ ہی ٹرن کر کے اس کے لیفٹ ایئر میں پھر پریئر کال دی جاتی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بیٹا تمہاری نماز پڑھی جائے گی, اس وجہ سے تمہیں اذان دے کے یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ تم اپنے مقصد حیات کو سمجھو کہ تمہاری نماز پڑھی جائے گی. پھر امیجنیشن میں اس کی سول یہ کوسچن کرتی ہے بابا کب پڑھی جائے گی, کب پڑھی جائے گی. ساتھ ہی اقامت پڑھ دی کہ سمجھو پڑھی گئی, سمجھو پڑھی گئی تمہاری. اب اس سے اس تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ 15-20 منٹ, جیسے مفتی صاحب نے شاید فرمایا 15 سے 20 منٹ. اور جب اقامت ہو جائے تو پھر تو سمجھیں کہ ختم, کھڑی ہوگی جماعت. کھڑی ہوگی. اس کو آپ لنک کریں نماز جنازہ کے ساتھ, نہ اس کی اذان ہے نہ اقامت ہے. تو فلسفی آف لائف کیا ہوئی کہ بیسیکلی وی ہیو کم ہیئر ٹو اسپینڈ جسٹ 15 to 20 منٹ. ریئلائز کیسے کریں, ریئلائز کیسے کریں, یہ بہت ایک کرٹک پوائنٹ ہے کہ اس ٹائم کو یاد رکھیں. سبحان اللہ. آپ نے 15-20 منٹ کی بات کی, مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے وہ یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سفر پر جاتے ہوئے کسی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے, آرام کرنے لگے, تو کیا وہ وہاں پر اپنا گھر بسانا شروع کر دے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا تمہاری اور ہماری سب کی جو مثال ہے وہ اس انسان کی مانند ہے دنیا میں کہ ہم ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے ہیں, تو ہم اپنا سارا مال و متاع جو ہے وہ وہاں پر اکٹھا کر کے تو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے. ایک کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں داؤد ضیاء بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی داؤد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی محبت دل میں کیسی ڈالی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا, بہت شکریہ. جی میں آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں مفتی صاحب کو شامل کروں. اشفاق صاحب. ان کا دیکھیں کہ جب ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے نا, مقصد کو سمجھ, ہمیں آبجیکٹیوٹی نہیں پتہ. جی جس طریقے سے ابھی کالر نے جو کوسچن کیا ہے, یہ بڑا کمپریہنسو آنسر ہے آپ کے کوسچن کا کہ یہ کیسے آئے, مقصد یاد کیسے ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ملے؟ پاگلوں کی طرح سے دیوانہ وار درود شریف پڑھتے رہے. تو ایک ٹائم آ جائے گا کہ آپ آٹومیٹیکلی ہیبیچول جو ہے وہ درود پاک کو اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنا لیں گے, تو آپ کے دل میں خود بخود آپ سے وسلم کی محبت آئے گی. آپ سے وسلم کی محبت آئے گی تو خود بخود ہمیں مقصد حیات مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, اگر ہم نے جانا ہو مثال کے طور پر لاہور, اور ہم روڈ پر پشاور والی پر چڑھ جائیں اور سفر کرتے رہیں اور پہنچے نہیں, ظاہر ہے پہنچ بھی نہیں سکتے, اور پھر یہ ہم اعتراض کریں کہ ہم نے سفر اتنا کیا لیکن ہم پہنچے نہیں, تو ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم لوگ اپنا مقصد حیات صحیح طور پر جب سمجھتے ہی نہیں ہیں, راستہ ہی صحیح نہیں ہے, اس راستے پر گامزن ہی نہیں ہے, تو پھر منزل مقصود تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ ایک کالر انہیں شامل کر کے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. جی کون صاحب بات کریں؟ جی میں عبد الوحید بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی عبد الوحید صاحب کیا کہنا چاہیں؟ مفتی صاحب کوئی اذان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے کان میں اذان دینا تو وہ تو ثابت ہے. جی یہ اذانوں کی بات بتائی ہے جی کہ قبر پر اذان دینا, تو وہ ایسے 4-5 جگہوں پر, تو اس کا کوئی حوالہ کوئی کسی حدیث کی کتب میں موجود ہے حضور؟ جی ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا, پہلے یہ جو کالر ان کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. حدیث پاک میں تو نہیں ہے, فقہا نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے. علامہ ابن عابدین شامی جی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے فقہ حنفی میں ان کی کتاب الدر مختار, ٹھیک, اس میں یہ بات موجود ہے. صحیح. اور جو فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے, اور در مختار پر حاشیہ رد المختار کے نام سے
اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا حاشیہ ہے جد الممتار کے نام سے. صحیح. در مختار میں یہ بات موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا میرے سوال کا جواب بھی دے دینا کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سفر انسان کسی اور روڈ پہ کرتا رہے، جانا کہیں اور ہو، جی تو پھر ظاہر ہے پہنچ نہیں سکے گا اور تکلیف کا سامنا کرنا جی پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ ہمارا ہمیں اس کی میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں اس کی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ عبادت ہے عبادت اور اچھے اعمال کی جانچ ہے، تاکہ دیکھ سکوں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. جی. لیکن جب ہم دنیاوی مقاصد کے لیے سارا اپنی زندگی، جوانی، سوال بھی یہ پوچھے جائیں گے نا کہ جوانی کہاں پہ خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. تو جب ہم سارا کچھ ہی اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم اچھے کی امید کس طرح سے رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ میرا جی سوال. بالکل آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آپ نے مثال دی بھی. ہم لوگوں نے جانا ہو لاہور جی اور بیٹھ جائیں پشاور والی ڈائیو پر، جی جی کیا ہم لاہور پہنچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. نہیں. یہی بات ہے کہ جو صراط مستقیم کا راستہ، جو صراط مستقیم ہے، جی. جو سیدھا راستہ ہے، اس سے ہم لوگ بھٹک چکے ایسا ہی. اور اس سے ہم لوگ بہت دور چلے جا چکے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابدیت اور بندگی کا حقیقی تصور کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو عبادت سمجھا ہاں جاتا ہے. لیکن اس وہ حقیقی عبادت بنتی کب ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مسرت فاطمہ صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس پروگرام کا، اور پاکستان میں ایسے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے اور بہت دل خوش ہوتا ہے. میں شوق سے دیکھتی ہوں. میں نے کیبل صرف اور صرف آپ کے پروگرام کے لیے لگائی ہوئی ہے اور آپ کی نعت بھی بہت مزے کی ہوتی ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ مجھے اپنا نمبر بھی سینڈ کر دیں، یا اگر دے سکتے ہیں نہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اور مفتی حضرات سے بھی میرا بہت بہت السلام علیکم. اور میرے لیے دعا کیجیے گا. میں پیرالائز ہوں، 16 سال سے بستر پہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا میں تفسیر فرمائے. قرآن بھی ہوں اور میں آپ کی آواز سے جو ہے نا وہ پنجابی کی نعت سننا چاہتی ہوں، اگر سنا سکتے ہیں چلیں. تو بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. اور میرا پیغام یہ ہے، یہ ہے کہ جتنے بھی جملہ مسلمان ہیں وہ مل کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دعاؤں سے مانگنے سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اس وائرس کو اللہ پاک ختم کر دے. جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں پورے اس روز نیوز کی ٹیم کو بھی میری بہت بہت مبارکباد. جب سے آپ کا پروگرام چلا ہے میں دیکھ رہی ہوں، بہت پسند کرتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو شفا عطا فرمائے. جی مفتی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا، اجازت ہو تو تھوڑی وضاحت کے ساتھ عبادت کا معنی اور تھوڑا مفہوم. جی جلدی ذرا تھوڑا. اچھا، عبادت کا معنی ہمارے یہاں فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو لیا جاتا ہے. جی. جبکہ لغات کی تمام کتابوں میں عبادت کا فقط معنی یہ نہیں ہے. آپ قاموس کو دیکھیں، لسان العرب کو دیکھیں، فیروز اللغات کو دیکھیں، المنجد کو دیکھیں، اور مفسرین نے بھی فقط یہ معنی نہیں بیان کیا. عبادت کا معنی بہت وسیع ہے اور یہ فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہیں شامل، بلکہ اگر میں مفسرین وقت کے قلت کی پیش نظر میں مفسرین کے نام نہیں لے رہا. اور بھی میں کر دوں عرض. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قربیاں. تو یہ صرف عبادت ہی صرف اس نے کروانی ہوتی ہے. صرف مقصد عبادت ہو تو فرشتے کم ہیں اس کے پاس اس کی عبادت کرنے کے لیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عبادت میں ان چیزوں کے علاوہ اخلاقیات شامل ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے، مناکحات شامل ہیں، کاروبار شامل ہے، اور خشیت الہی، رسول کی محبت، اللہ کا خوف، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. اور انسانی زندگی کا جو مقصد حیات جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اور اللہ کی رضا وہ زندگی کی یہ جو تمام شعبہ جات ہیں، جس میں کاروبار ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، نکاح ہے، افزائش نسل ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو ان چیزوں سے صحیح معنوں میں اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. پروفیسر صاحب، رضائے الہی انسان کی زندگی کا ایک اہم اور بنیادی مقصد، تو وہ رضائے الہی کس طرح حاصل ہوگی؟ اور پہلے تو یہ فرمائے کہ یہ سوچ اور فکر کس طرح پیدا ہوگی. بلکہ ایک اور سوال بھی ایڈ کرتے جائیے اس حوالے سے کہ آپ چونکہ ٹیچر ہیں، بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو پڑھاتے ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کیا دیکھا کہ کتنے
ایسے بچے ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو لگا کہ واقعی ان کا جو مائنڈ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے, کیونکہ جس انسان کا گول نہیں ہوتا, کوئی مقصد نہیں ہوتا, سارے چرند پرند جانور نباتات حیوانات ساری مخلوقات جو ہیں وہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا نا کہ انسان کے لیے, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ ساری چیزیں تو ہو گئی انسان کے لیے, اور انسان پھر کس کے لیے؟ وہ رضا الہی اور مقصد. پھر اگر انسان کا مقصد نہیں ہوگا تو پھر اس کی زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگی. پروفیسر اشفاق صاحب, پہلی بات تو جو آپ نے مفتی صاحب سے کوسچن کیا, میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے بڑے کمپریہنسولی ٹو دی پوائنٹ آنسر دیتا ہوں کہ ٹریک لیس پرسن کو ٹریک پہ کیسے لایا جائے. مفتی صاحب سے آپ کا کوسچن تھا کہ بندہ اپنی اس نے جانا لاہور ہے تو وہ دوسرے ٹریک پہ چل گیا, تو اس کو کیسے کریں؟ بڑا آسان سا آنسر ہے اس کا میرے نزدیک. تو اس میں انسان اپنی برتھ اینڈ ڈیتھ ٹائم کو دیکھے. جب آیا تھا کیا تھا؟ ہیلپ لیس پورٹریٹ, کوئی اس کو نہ اٹھاتا, نہلاتا, دھلاتا, صاف کرتا, تو اس نے کیا بے بس اور لاچار تھا. لاچار. مجھے بریک شامل کرنے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے, بہت ہی اہم گفتگو ہماری اس حوالے سے جاری ہے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سفر ہدایت میں. پروفیسر اشفاق صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ ٹریک لیس پرسن کو ٹریک پہ لانے کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی برتھ اینڈ ڈیتھ ٹائم کو میمورائز کرے. آیا تھا کیا تھا, جائے گا کیا ہوگا. آیا تھا ہیلپ لیس پورٹریٹ تھا, جائے گا ہیلپ لیس پورٹریٹ ہوگا. تو یہ جب اس چیز پر وہ فوکس کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ رضائے ربی کے لیے کوشش کرے گا, رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا. اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے, رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو اپنا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ عشق رسول کو جلائیں. سبحان اللہ. اور عشق رسول آئے گا تو آٹومیٹکلی آپ اپنی زندگی میں ایک آبجیکٹیو اور ٹاسک اورینٹڈ رہیں گے. اور ٹاسک اورینٹڈ, میں کالر شامل کروں, قاری اقبال صاحب ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, قاری کیا صاحب, حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی شکر الحمدللہ. جی قاری صاحب کیا فرمائے گا؟ ہمارا جی میں مفتی صاحب نورانی صاحب سے بات کروں گا. آپ کی آواز قاری صاحب بہت کم آ رہی ہے. جی ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا, جی وہ حضور کی زندگی پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. بے شک. میرا نورانی صاحب سے یہ کویسچن ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے. بے شک. مفتی صاحب سے میں یہ کویسچن کروں گا کہ آج کے رسول کی نشانیاں کون سی ہیں, تاکہ دنیا ہمیں دیکھے اور کہے کہ یہ واقعی آج کا رسول ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آپ کا میسج آ گیا. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. پروفیسر اشفاق صاحب بات کمپلیٹ کریں, پھر مجھے کلام بھی شامل کریں. اس میں آبجیکٹیو اورینٹڈ رہنے کے لیے, رضائے ربی حاصل کرنے کے لیے, رضائے رب حاصل کرنے میرا کے لیے اہم سوال ایک تھا, وہ رہ نہ جائے کہ کتنے پرسنٹ بچے ایسے آپ کو نظر آئے جن کا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی گول یا مقصد ہے؟ اگر آج کی اس سینیریو میں دیکھا جائے اور اس سارے سرکمسٹانسز میں تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیس دین 20% اسٹوڈنٹس آر دیئر who just know why they have come. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ٹک ٹاک یوز کریں, واٹس ایپ یوز کریں, فیس بک یوز کریں, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سب کچھ بن کے بھی مٹی کے نیچے ہی جانا ہے. اللہ وہاں پر جا کر کوئی کچھ بھی نہیں آپ کو کہے گا میں نے اب پی ایچ ڈی تک کر لی تو اس میں کیا حاصل ہوا. یو ایس اے تک, امریکہ تک رہ کے آ گیا ہوں, 2-4 سال گزار کے آ گیا ہوں, کیا میں نے اینڈ تو یہی ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے. تو اس میں بچوں کو, والدین کو بھی چاہیے, اساتذہ کو بھی چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کا جو لائف پاتھ ہے وہ دیں, جہاں پر تو ان کو ایک الٹرنیٹیو پاتھ بھی دیں کہ انہیں آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کا یہی راستہ ہے کہ آپ رضائے رب حاصل کریں, اور رضائے رب کے لیے رضائے رسول ہے, اور رضائے رسول کے لیے عشق رسول ہے. سبحان اللہ. جی السلام علیکم فیضان صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے جی ہیں؟ شکر الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے جی فیضان صاحب؟ میں تو ایک بار اپنے پیارے دوست مفتی محمد امتیاز اللہ نورانی صاحب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ. اللہ پاک ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال جی میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اگر اس پہ آپ تھوڑی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی کال کرنے کا. مفتی صاحب مختصر جواب دیں پھر میں کلام شامل کروں. جی بالکل، میں 1 منٹ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جی عبادت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی. جی. اور وسیع مفہوم یہ ہے کہ انسانی زندگی کی تمام جو شعبہ جات ہیں ان کو انسان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے، وہ بھی عبادت الہی. سبحان اللہ. مجھے کلام شامل کرنا ہے جی. ایک بہت ہی خوبصورت اور اشفاق صاحب آج آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے ذوق کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ ایک کلام اس کے چند اشارے. جبین جز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں سبحان اللہ. جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں کبھی ہمیں گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی
کبھی خود کو، کبھی ہمیں گنبدے خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، ہے تو بھی دلیب گل سیتانے مصطفیٰ نیر، ہے تو بھی اے دلیب گل سیتانے مصطفیٰ نیر، سنا نغمے محمد کے تو جا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا اہم سوال اور اس کا لیکن مختصر جواب، کہ نام انہی لوگوں کا زندہ رہ گیا، کیونکہ ہم مقصد حیات کی بات کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی اور اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارا۔ تو آج 700 سال، 1000 سال، 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور کتنے سینکڑوں ایسے اولیاء اللہ کہ جو سینکڑوں سال گزرنے کے بعد، کئی سو سال گزرنے کے بعد آج ہمیں میکسیمم اپنے دادا پردادا تک کا نام پتہ ہوتا ہے، اس سے آگے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ان ہستیوں کو دیکھیں آج ہر شخص جانتا ہے۔ تو مقصد حیات کی اگر بات کی جائے اور اس کو سمرائز کیا جائے تو میرے نزدیک یہی اس کا میسج بنتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں اپنا مقصد حیات جان گئی تھیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی اچھا، اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کیا ہوا، جی، اور اس وقت ان کے اپنے زمانے میں جو فتنے اٹھتے رہے ان کے خلاف یہ الہی کلمت الحق بلند کرتے رہے۔ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے مقابلے میں نکلے، حالانکہ اس زمانے میں یزید کا نام گالی نہیں تھا، آج گالی بن چکے ہیں۔ ٹھیک، آپ کسی کو یزید کہیں گے تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا، لیکن امام حسین کے نام سے آپ کو کئی لوگ ملیں گے، کوئی غلام حسین ملے گا، کوئی محمد حسین ملے گا، کوئی اکبر حسین ملے گا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پہرا دیا اور ان کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کیا اور ان تعلیمات کو کی اشاعت کی اور عملاً پریکٹیکل جو ہے تمام جو دین کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا پیرا ہوئے، تو آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ پروفیسر اشفاق صاحب، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس حوالے سے کام نہیں کرنا، اگر ہم مساجد کے حوالے سے جو کریں گے یا ایک ہمارے اوپر جو ہے وہ اسپیسیفک ایک ٹائٹل لگ جائے گا جی مولویزم کا یا 100 معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اگر ایسی کسی اور ہستیوں کو دیکھنا ہے جنہوں نے بڑے نام کمائے ہیں اور معاشرتی طور پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور ماضی قریب کے ایسے قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر دیکھیں ہمارے جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، عیدی صاحب،
ان کو دے عبدالستاریدی صاحب، پھر قدیر خان صاحب، پھر ایسی شخصیات کو آپ جو ہے وہ آئیڈیل بنا لیں اور اسی طرح سے کچھ کرنے کی کوشش کر لیں. چونکہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ ٹیچنگ ہے، تو اس لیے میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس میں میری جو اپنی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی کو آئیڈیل رکھنا وہ تو ایک الگ بھی بات ہے نا، چاہے ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو رکھیں یا کسی کو بھی آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر رکھیں. میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے میں ختم کر دیں. واہ. اگر ہم میں ختم کر دیں گے، میں میرے اندر یہ نہیں ہے میں مسجد صاف کرنی ہے میں جاؤں گا تو میں پروفیسر ہوں، نہیں، میں انگلش کا پروفیسر ہوں تو میں جو سا سفر ہدایت میں جاؤں، میں کو اپنی لائف سے کٹ کر دیں. جب جو بھی کام آئے اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیں. میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو خود لائف پاتھ کلیئر ہوتے جائیں گے. خود بخود آپ کے سامنے وہ میری دیکھیں شخصیت آئیڈیل آپ بن گئے. میں کہتا ہوں کہ علی رضا سروردی میری آئیڈیل شخصیت ہیں. کیوں کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو میں مدینہ پاک پہنچ جاتا ہوں. تو مجھے تو شیکسپیئر کو پسند کرنا چاہیے، جان کیٹس کو پسند کرنا چاہیے. یہ علی رضا ارشد بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ مجھے آئیڈیل پرسنالٹی کیسے مل گئی؟ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیں. جب میں ختم ہوگی تو عاجزی آنی شروع ہو جائے گی. جب عاجزی آئے گی تو آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کو ایک آئیڈیل پرسن خود بخود رب تعالیٰ کی ذات اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. امتیاز الحق نورانی صاحب، پروفیسر اشفاق صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آج مقصد حیات کے حوالے سے بات ہوئی اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے کچھ پہلوؤں کے حوالے سے بات کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. توبہ استغفار کرتے رہیے، یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.